حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کی شخصیت کا ہر پہلو، ہر گوشہ وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کا کیا ٹھکانہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں، امہات المومنین میں کئی اعتبار سے منفرد ہیں۔ مثلا حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایمان لانے والی خواتین میں پہلی خاتون ہے جو آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں۔ یوں ایمان میں سبقت اور ایمان لانے میں پہل خواتین کی طرف سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔ پھر آپ کی یہ انفرادیت بھی ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جب تک حیات رہیں آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے عقد ثانی نہیں فرمایا، یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کی ازواج میں سے لا شریک زوجہ ہیں کہ جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ حیات رہیں عقد ثانی نہیں ہوا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ لا شریک زوجہ ہونے کا آپ کو اعزاز حاصل ہے۔ پھر آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہیں۔ ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم بن محمد وہ حضرت ماریہ سے تولد ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ تمام اولادیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہیں، جن میں حضرت عبداللہ وہ حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے اور جن کا لقب طیب ہے اور ان کا لقب طاہر بھی ہے۔ نام ان کا عبداللہ بن محمد تھا۔ پھر ایک اور صاحبزادے قاسم وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے پیدا ہوئے، قاسم بن محمد، جن کی وجہ سے آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کنیت ہے وہ ابو القاسم ہے۔ یہ ابو القاسم ہونا یہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے جو بیٹے پیدا ہوئے حضرت قاسم ان کی نسبت سے۔ پھر 4 شہزادیاں خدیجۃ الکبریٰ سے تولد ہوئی آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی، جن میں حضرت زینب بنت محمد، حضرت ام کلثوم بنت محمد، حضرت رقیہ بنت محمد اور حضرت فاطمہ بنت محمد۔ یہ چاروں شہزادیاں آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے تولد ہوئی۔ پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام ان کے وصال کے بعد جس طرح ان سے پیار فرماتے، جس طرح ان کی یاد فرماتے اور جس طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ ہوتا، وہ تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ میں اس حوالے سے پھر کچھ روایات بھی پیش کروں گا جو ہماری مستند اور معتبر ترین کتب کے اندر آئی ہیں۔ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، نسائی میں ہے اور ترمذی میں ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے انہیں بیان کیا، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں بیان کیا۔ وہ ایک طویل سلسلہ ہے روایات کا۔ میں ابھی اس ابتدائی گفتگو میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے امتیازی اوصاف وہ پیش کر رہا ہوں۔ ان میں ایک امتیازی وصف یہ بھی ہے کہ مکے کا، سوچیں ذرا سا، وہ مکے کا جاہل معاشرہ جس میں رشتوں کی کوئی تمیز نہیں، جس میں انسانی اور اخلاقی اقدار کی کوئی قدر و قیمت، کوئی اہمیت نہیں، وہ شرک زدہ معاشرہ جس کو ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، اس زمانہ جاہلیت میں بھی وہ خاتون کتنی عظیم ہوں گی جو اس دور میں
طیبہ کہلا رہی تھی، طاہرہ کہلا رہی تھی، پاک باز تھی. ان کے کردار کی تطہیر کی گواہی اہل عرب دیا کرتے تھے. تو اس ماحول، اس معاشرے میں بھی اپنے کردار کی پاکیزگی کو قائم رکھنا، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ایک اور امتیازی وصف ہے. پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 خواتین کا تذکرہ کیا، اور ان 4 خواتین میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 خواتین وہ عظیم ترین خواتین ہیں. اور یہ روایت ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. اس روایت کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، حضور نے فرمایا کہ تمہارے اتباع اور اقتداء کے لیے 4 خواتین کافی ہیں. اچھا، وہ 4 خواتین کون ہیں؟ فرمایا مریم بنت عمران، دوسری خدیجہ بنت خویلد، تیسری فاطمہ بنت محمد، اور چوتھی آسیہ بنت مزاحم. یہ فرعون کی زوجہ تھی حضرت آسیہ، ان کے والد گرامی کا نام مزاحم تھا. تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 خواتین کو اعلیٰ ترین قرار دیے. ان 4 میں سے ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے. اور بلکہ میں جملہ یہ کہوں کہ جو 4 خواتین اعلیٰ ترین قرار دی گئی، ان 4 میں سے 2 وہ ہیں جو ماں بیٹیاں ہیں، یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا. تو اب یعنی حاصل کائنات جو 4 خواتین ہیں، ان 4 خواتین میں سے بھی 2، یہ ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عظمتوں کا کیا ٹھکانہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شان، آپ کی رفعت کیا کہنے. حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، ان کا ایک قول ہے جو المستدرک میں امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیے. اور وہ یہ قول بیان کرتے ہیں حضرت ربیعہ سعدی کے تعلق سے، کہ حضرت ربیعہ سعدی یہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں آیا تو حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں موجود تھے، اور مسجد نبوی میں صحابی رسول حضرت حذیفہ یمانی وہ یہ فرما رہے تھے کہ خدیجہ بنت خویلد تمام جہان کی عورتوں میں سب سے پہلے ایمان. جب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے دین پیش کیا تو سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اس دین کو قبول کیا، اور اس کو امام حاکم نے بیان کیا. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ایک تو یہ شخصی اوصاف ہے، ایک آپ کا وہ سیرت کا پہلو ہے، وہ کردار کا پہلو ہے کہ جس نے اسلام کو اس کے پیروں کے اوپر کھڑا کر دیا. اور وہ دور کون سا ہے؟ وہ دور وہ ہے کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، لیکن معاشی تنگ دستی ہے، سارا عرب وہ اہل ایمان کا بائیکاٹ کیے ہوئے، اس لیے کہ اس دور میں ایمان لانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ اگر کوئی ایمان لایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرے کا ہر ظلم، ہر تکلیف، ہر مصیبت جھیلنے کے لیے آمادہ ہو جائے اور خود کو تیار کرے سماجی بائیکاٹ کے لیے. یعنی اس زمانے میں ایمان لانا آسان نہیں تھا. آج کلمہ پڑھنا آسان ہے کہ آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں سوچیں کہ جب ایمان لانے کا کی ایک قیمت ہوتی تھی، وہ قیمت کیا تھی؟
وہ قیمت یہ تھی کہ اگر کوئی ایمان لائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے ماں باپ چھوڑنے پڑیں گے، اپنے بہن بھائی چھوڑنے پڑیں گے، اسے اپنے دوست عزیز رشتہ دار اقارب چھوڑنے پڑیں گے، اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، اپنی قوم چھوڑنی پڑے گی، اسے ہر قسم کی تکلیف سہنے کے لیے خود کو آمادہ کرنا پڑے گا، معاشرے کی طرف سے جو بائیکاٹ ہوگا اس کے لیے خود کو تیار کرنا پڑے گا، ہر اذیت سہنے کے لیے خود کو آمادہ کرنا ہوگا۔ یہ ہے ایمان کی قدر و قیمت۔ اسی لیے تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کہہ دے گا کہ لا الہ الا اللہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا اس کی ایمان کی تو ساتھ میں پرکھ بھی ہو رہی تھی، اس کے ایمان کی ساتھ ساتھ پڑتال بھی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اتنی اذیتوں کو جھیلنے کے لیے، راحتوں کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہوا تھا، تبھی تو وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ۔ تو اس دور میں جو لوگ ایمان لائے ان کے ایمان اعلیٰ ترین ہے، یعنی بعد کے ادوار میں ہجرت کے بعد جو لوگ ایمان لائے ان کی کبھی بھی وہ اہمیت نہیں ہو سکتی جو ان شخصیات کی ہے جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے۔ اور ہجرت سے پہلے ایمان لانے والوں میں بھی ترتیب وار کہ کس ترتیب سے کون ایمان لایا، اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ خواتین میں سب سے پہلے اولین ایمان لانے والی، سب سے پہلے ایمان لانے والی، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شان کیا ہوگی۔ اور پھر عالم یہ تھا کہ آپ بین الاقوامی تجارت فرماتی تھیں، آپ مکے کی مالدار ترین خاتون تھیں، لیکن آپ نے اپنی تمام دولت، اپنی تمام ثروت، اپنا تمام سرمایہ دین اسلام کی تبلیغ، ترویج، دین اسلام کے فروغ کے لیے وقف کر دیا۔ یعنی میں یوں کہوں کہ اسلام کو اگر پیروں پر کھڑا کیا ہے تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال اس میں شامل ہے۔ اور اسلام کو اس کے پیروں میں کھڑا کرنے میں جہاں خدیجہ الکبریٰ کا مال شامل ہے، وہاں اسلام کی بقا میں خدیجہ الکبریٰ کی آل شامل ہے۔ سبحان اللہ، واہ، ماشاء